رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک کے 13ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رمضان کے جو روزے ہیں یہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے اور عبادات میں اس کا تیسرا نمبر آتا ہے. روزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ روزہ عبادات میں سے وہ عبادت ہے جو بالکل انفرادی عبادت کہلاتی ہے. یعنی اس میں فرد کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے. کسی دوسرے شخص کو اس کے روزے کے بارے میں علم نہیں ہوتا. لیکن اسلام کا جو مکمل ایک تصور ہے اور اس کی عبادات کا بھی جو تصور ہے وہ اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے. اور اس اجتماعیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگائیں کہ روزے جیسی انفرادی عبادت بھی اجتماعیت کا تقاضا کرتی ہے. یعنی یہ روزے ہے تو معاملہ رب اور بندے کا. کہ روزہ جو ہے یہ خالصتاً انفرادی ہونے کے باوجود اس کے اندر اجتماعیت کا درس یہ ہمیں ملتا ہے کہ روزے رمضان کے مہینے میں فرض ہیں. یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کا آغاز سحر سے ہوتا ہے اور سحر کے بعد اذان فجر سے اس کو کھانا پینا سے وہ رک جاتا ہے اور مغرب تک وہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے. یعنی سب لوگ اجتماعی طور پر ایک عبادت کے اندر مبتلا رہتے ہیں. لہٰذا ہمیں اجتماعیت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور اجتماعیت کے اندر ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے معاشرہ. اور معاشرے کے اندر فرد کی اپنی اہمیت موجود ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی یہاں ہر فرد کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ وہ انفرادی عبادت کرے لیکن اجتماعی معاملات کے اندر رہتے ہوئے. اور اسلامی معاشرے کا جو حسن ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، وہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر مسلم معاشروں کے اندر نظر آتی ہیں اور نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں. اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح سکتے کا مریض اس کے ناک کے سامنے شیشہ آئینہ رکھا جاتا ہے اور اس آئینے کے اندر اگر دھندلا پن آ گیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سکتے کا مریض کے اندر ابھی جان باقی ہے. اگر دھندلا پن کوئی نہیں آیا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جاتا ہے کہ اب سکتے کا مریض اس دنیا میں نہیں رہا ہے. بالکل اسلامی معاشرے کے اندر رمضان بھی وہ آئینہ بن کر آتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں ہمیں روایات دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، جہاں اسلامی معاشرے کی روایات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کے بعد فرد میں، محلے میں، اجتماعیت میں، ملک میں، شہر میں، معاشرے کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ایمان نام کی کوئی چیز موجود ہے. لیکن اگر رمضان المبارک بھی آیا اور آ کر گزر جائے اور اس کی کوئی رمق، اس کی کوئی نشانی، اس کی کوئی ہلچل، اس کی کوئی نشانی نمایاں طور پر مسلم معاشرے کے اندر نہیں آئے تو پھر اجتماعی طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. ایک معاشرہ اس اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں جو خصوصیات
ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور بدی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں عمومی طور پر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور بدی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں غم خواری ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، غریب کا خیال رکھا جاتا ہے، طبقات کا فرق نہیں ہوتا۔ بالکل رمضان مبارک ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے، طبقات کے فرق کو مٹا دیتا ہے، امیر غریب سب بھوک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر امیر غریب کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، صدقہ، خیرات، افطار اور دیگر ذرائع سے جو ہے وہ غریب کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگ منظم ہو جاتے ہیں، اور رمضان مبارک میں بھی ہمیں یہ چیزیں منظم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اسباق میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کے قیام کی جدوجہد کو اور تیز کریں، اور اسلامی معاشرے کا قیام تمام فریضوں میں سے اولین فریضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو اور اس ہدایت کو لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ اقامت دین، علی کلمت اللہ، دین کی سربلندی، اسلامی نظام کا نفاذ اور اس کی جدوجہد، یہی رمضان مبارک کا سبق ہے، اور امت مسلمہ کو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔